اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دعائے صنم قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے خداوند عالم، تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ خداوندہ، تو قریش کے دونوں ظالم اور باطل معبودوں پر، دونوں شیطانوں اور دونوں شریکوں اور دونوں کی بیٹیوں پر لعنت کر، جنہوں نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی، تیری وحی کو پیٹھ دکھائی، تیری نعمتوں کا انکار کیا، تیرے رسول کی بات نہ مانی اور تیرے دین کو پلٹ کر رکھ دیا، تیری کتاب کے تقاضوں کو پورا نہیں ہونے دیا، تیرے دشمنوں سے دوستی کی، تیری نعمتوں کو ٹھکرایا اور تیرے احکام کو معطل کیا اور تیرے فرائض کو باطل کیا، اور تیری آیتوں میں الحاد کیا اور تیرے دوستوں سے دشمنی کی اور تیرے دشمنوں سے محبت کی اور تیرے شہروں کو خراب کیا، تیرے بندوں میں فساد پھیلایا۔ خداوندہ، تو ان دونوں اور ان کی پیروی کرنے والوں، ان کے دوستوں اور ان کے پیروکار اور ان کے مددگاروں پر لعنت فرما، کیونکہ انہوں نے خانہ نبوت کو تباہ کیا اور اس کا دروازہ بند کیا اور اس کی چھت کو توڑ ڈالا اور اس کے آسمانوں کو اس کی زمین سے اور اس کی بلندی کو اس کی پستی سے اور اس کے ظاہر کو اس کے باطن سے ملا دیا، اور اس گھر کے مکینوں کا استحصال کیا اور اس کے مددگاروں کو ہلاک کیا اور اس کے بچوں کو قتل کیا اور اس کے منبر کو اس کے وسیع اور اس کے علم کے وارث سے خالی کر دیا اور اس کی امامت سے انکار کیا، اور ان دونوں نے اپنے پروردگار کا شریک بنایا، لہذا تو ان کے عذاب کو سخت کر اور ان دونوں کو ہمیشہ دوزخ میں رکھ۔ اور تو خوب جانتا ہے کہ دوزخ کیا ہے، وہ کسی کو باقی نہیں رکھتا اور نہ چھوڑتا ہے۔ خداوندہ، تو ان پر لعنت کر ہر بری بات کے عوض میں جو ان سے سرزد ہوئی، یعنی انہوں نے حق کو پوشیدہ کیا اور منبر پر چڑھے اور مومن کو تکلیف دی اور منافق سے دوستی کی اور خدا کے دوست کو ایذا پہنچائی اور رسول کو انہوں نے تکلیف دی، واپس لائے اور خدا کے سچے اور مخلص بندوں کو جلا وطن کیا اور کافر کی مدد کی اور امام کی بے حرمتی کی اور واجب میں تغیر کیا اور آثار کے منکر ہوئے اور شر کو اختیار کیا، معصوم کا خون بہایا اور خیر کو تبدیل کیا اور کفر کو قائم کیا اور جھوٹ پر اڑے رہے، میراث پر ناحق قابض ہوئے اور خراج کو منقطع کیا اور حرام سے اپنا پیٹ بھرا اور خمس کو اپنے لیے حلال کیا اور باطل کی بنیاد قائم کی اور ظلم و جور کو رائج کیا اور دل میں نفاق پوشیدہ رکھا، مکر کو قلب میں چھپائے رکھا اور ظلم و ستم کی اشاعت کی اور وعدوں کے خلاف عمل کیا اور امانت میں خیانت کی اور اپنے عہد کو توڑا اور خدا اور رسول کے حلال کو حرام کیا اور خدا اور رسول کے حرام کو حلال کیا اور معصومہ کے شکم پر دروازہ گرا کر شگافتہ کیا اور حضرت محسن کا حمل ساقط کیا اور معصومہ عالم کے پہلو کو زخمی کیا اور قبالہ کہ جو واگزاشت فدق پر لکھا گیا تھا پھاڑ ڈالا اور جمعیت کو پراگندہ کیا اور معززین کی آبرو ریزی کی اور ذلیل کو عزیز کیا، حقدار کو حق سے محروم کیا اور جھوٹ کو قریب اور فریب کے ساتھ عمل میں لائے اور خدا اور رسول کے حکم کو بدل دیا اور امام کی مخالفت کی۔ پروردگار، جن جن آیتوں کی آئینی حیثیت کو انہوں نے بدلا ہے، ان کے اعداد و شمار کے مطابق ان پر نفرین فرما، اور جتنے فرائض چھوڑے ہیں، جتنی سنتوں کو تبدیل کیا ہے، جو جو احکام معطل کیے ہیں، جن جن رسموں کو مٹایا ہے اور جن وصیتوں کو کچھ سے کچھ کر دیا، اور وہ امور جو ان کے ہاتھوں ضائع ہوئے، وہ بیعت جس کے پراخچے اڑائے، وہ گواہیاں جو چھپائیں، وہ دعوے جنہیں انصاف سے محروم رکھا گیا، وہ ثبوت کہ جنہیں قبول کرنے سے انکار کیا، اور وہ ہیلے بہانے جو تراشے گئے، وہ خیانت جو برتی گئی، اور پھر وہ پہاڑی کہ جس پر یہ جان بچانے کے لیے چڑھ گئے، وہ معین راتیں جو انہوں نے بدلیں اور وہ کھوٹے راستے جو انہوں نے اختیار کیے، ان سب کے برابر ان پر لعنت فرما۔
بار الہا پوشیدہ طور پر ظاہر بظاہر اور علانیہ طریقے سے ان پر نفرین کر، بے شمار لعنت، ابدی لعنت، لگاتار لعنت اور ہمیشہ باقی رہنے والی کہ جس کی تعداد میں کبھی کمی نہ ہو اور ان پر اس کی مدت کبھی ختم نہ ہو، ایسی لعنت کہ جو اول سے شروع ہو اور آخر تک منقطع نہ ہو، اور ان کے مددگاروں پر اور نصرت کرنے والوں پر اور دوستوں پر اور ان کے ہوا خواہوں پر اور فرما برداروں پر اور ان کی طرف رغبت کرنے والوں پر اور ان کے احتجاج پر ہم آواز ہونے والوں پر اور ان کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں پر اور ان کے اقوال ماننے والوں پر، ان کے احکام کی تصدیق کرنے والوں پر۔ خداوندا تو ان پر ایسا عذاب نازل کر کہ جس سے اہل دوزخ فریاد کرنے لگیں۔ اے تمام عالموں کے پروردگار، میری یہ دعا قبول کر۔ پس اے خدا تو ان سب پر لعنت کر، اور خداوندا تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور پھر مجھ کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بے نیاز فرما، اور محتاجی سے مجھ کو پناہ دے۔ پروردگار، یقیناً میں نے برا کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا۔ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اب میں تیرے سامنے ہوں، تو اپنے لیے میرے نفس کی رضامندی کو قبول فرما۔ میری باز گشت تیری طرف ہے اور میں تیری طرف پلٹوں تو مجھ پر رحمت کرنا، عنایت فرما جو خاص تیرا حصہ ہے۔ اپنے فضل اور بخشش اور مغفرت اور کرم کے ساتھ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم اور رحمت فرما۔ اے اللہ، تمام انبیاء کے سردار خاتم النبیین پر اور ان جناب کی پاک و پاکیزہ اور طاہر اولاد پر اپنی رحمت سے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔